یہ جو مسئلہ اس وقت فوری طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے، کراچی میں کچھ حضرات اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو شیعہ مساجد میں اذان کہی جاتی ہے اور خاص طور پر امیر المومنین کی ولایت کے کلمے پر انہوں نے اعتراض وارد کیا۔ یہ لوگ جو اس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے، تو یہ صرف اسے کہتے ہیں کہ ایک کٹھ پتلیاں ہیں، اس سے زیادہ ان کو آگے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ظاہری طور پر جو یہ افراد سامنے دکھائی دے رہے ہیں، یہ اصل لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب اس وقت صف بندی ہو چکی ہے، چائنا ہے، اس کے ساتھ رشیا ہے، ان کے ساتھ ایران ہے، اسی طرف امریکہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ اسرائیل ہے، یورپین یونین ہے، اور یہ سارے عرب شیخ ہیں۔ پاکستان اس وقت گریجولی ٹلٹ کر رہا ہے چائنا کی طرف۔ یہ اس کی سزا کے طور پہ جو فریق مخالف ہے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور نہیں لگ رہی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے پاکستان کے عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ یعنی ایک مقصد ان کا جو ہے، ملک کے اندر انارکی کریٹ کروائی جائے، ملک میں فسادات کروائے جائیں۔ ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں میں مذہبی فرقہ واریت جو ہے، یہ اس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ دین جو ہے وہ اس کا کہیں گزر ہی نہیں ہے، فرقہ انتہائی مضبوط ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بڑے آرام سے فسادات کروائے جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ امیر المومنین کا کہ چونکہ ولایت کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے اور انہوں نے ڈائریکٹلی اس پوائنٹ کو ہٹ کیا جا کے جس سے ان کو پتہ ہے کہ لوگ یکدم فلیئر اپ ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہمیں فلیئر اپ کریں، ادھر والے گروپ کو فلیئر اپ کرنے کے لیے، انہیں اٹھانے کے لیے صحابہ اور کا جو ایلیمنٹ ہے اور یہ چیز جو ہے، اور اس کی تیاری مکمل ہے۔ وہ ایک بڑے فساد کی طرف اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کھیل ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہیں، کسی کے پاس اتنی بڑی سیاسی قوت نہیں، کسی کے پاس فرش عزائے حسین نہیں، کسی کے پاس نظام ولایت نہیں ہے، کسی کے پاس خمس کا نظام نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اگر اس کو ٹھیک کر دیا جائے، ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، ہم پاکستان کی سب سے بڑی اقتصادی قوت ہے، کوئی ہمیں چیلنج ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ایک دشمن نے ہمیں موقع دے دیا اب یعنی اس وقت کی صورتحال میں جو انہوں نے ہمیں چیلنج کیا ہے، انہوں نے ایک ایسے نقطے پہ ہاتھ رکھ دیا جا کے جس میں ملنگ بھی متفق ہے، صاحب امامہ بھی متفق ہے، موالی بھی متفق ہے، نمازی بھی متفق ہے، وہ جو بے نمازی وہ بھی متفق ہے۔ کہتا ہے کہ اس مسئلے پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اس پر اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اگر 20 صفر تک ہم اپنا صحیح کارڈز پلے کر گئے تو ہم نہ صرف دشمن کی چال کو اس پر الٹ دیں گے، بلکہ ہم اپنے مستقبل کو بھی محفوظ کر لیں گے۔ ایک ہمارا ویک پوائنٹ ہے، ہمارے درمیان ایک مضبوط مرکز، ولایت سیاسی کو درمیان میں معاشرہ قبول کرے۔ اگر ہمارے ارباب حل و عقد جو ہیں ذہانت سے کام لیں تو بہترین موقع اس وقت کہ آپ ملت کو ایک پوائنٹ پر لے آئیں، اور اس کے ساتھ یہ دو ونگز ان کو صحیح طور پر استعمال کرے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں، ایک خمس کا فیکٹر اور ایک فرش عزائے حسین۔ بس آپ سمجھ لیجیے کہ ہر مسئلہ حل ہو۔